آیا 113 سورہ ہود میں ہے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ علماء کرام تشریف فرمائے، ہر مسلک کے علماء ہیں، یہ آیات ان کے جا کر اپنے اپنے مسلک کے ترجموں میں جا کر بے شک ترجمہ دیکھ لینا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، جو ظالم ہیں، جنہوں نے ظلم کیا ہے، جو ستمگر ہیں، ان کی طرف اپنا جھکاؤ مت پیدا کرو۔ رکون علماء لغت، ائمہ لغت نے رکھا ہے، رکون معمولی سا جھکاؤ، تھوڑا سا نرم گوشہ کسی ظالم کے لیے، کسی ستمگر کے لیے، کسی طاغوت کے لیے، اس کو رکون کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اور قرآن نہی کر رہا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو ظالم ہیں ان کی طرف معمولی جھکاؤ بھی اپنے وجود میں اور ذہن میں مت رکھو۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، آگ لگ جائے گی، آگ میں پڑ جاؤ گے۔ یہ آگ ہے جو اس وقت پاکستان میں لگی ہوئی ہے، یہ نار ہے، یہ جہنمی نار ہے۔ ایک کسی محفل میں کسی ادیب نے یہ جملہ کسی دوسرے سے نقل کیا، میرے ذہن میں نہیں وہ کون شخصیت تھے، انہوں نے لاہور کے ہمارے جامعہ کے اندر انہوں نے کہا، نام لیا ایک ادیب کا کہ ظاہراً مستنصر حسین تارڑ کا انہوں نے جملہ نقل کیا تھا کہ انہوں نے اپنی کسی کتاب میں یہ گفتگو میں کہا ہے کہ کہیں قیامت برپا تو نہیں ہو گئی اور جنت جہنم میں تقسیم تو نہیں ہو گئی، کیوں کہ اس لیے کہ یہ جو زندگی ہمیں دی گئی ہے یہ تو جہنم کی زندگی ہے۔ کہیں ایسے تو نہیں کہ قیامت ہماری برپا ہو گئی ہے اور جہنم ہمارے حصے میں لکھ دی گئی ہے۔ یہ نار ہے عزیزان، اس وقت نار ہے پاکستان میں، ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ اس آگ کو بجھانا ہے، لیکن اس کے لیے پہلا قدم قرآن بتاتا ہے کہ ظالموں کی طرف رکون، ظالموں کی طرف جھکاؤ، ظالموں کی طرف تمایل، ظالموں کی طرف اپنا میلان ختم کرو اپنے دل سے۔ امام نے انقلاب یہاں سے شروع کیا، چونکہ ایرانی طاغوت پرست تھے، جو بیماری ایرانیوں کو لگی ہوئی تھی وہ طاغوت پرستی تھی، طاغوت کو بہت پوجا کرتے تھے۔ شاہ امام نے اس کا نام ہی طاغوت رکھا ہوا تھا۔ اگر امام کے خطبات، امام کا کلام دیکھیں تو یہ چیزیں تکرار ہوتی ہیں بہت کثرت کے ساتھ۔ امام قرآنی اصطلاح، قرآنی ٹرمینالوجی تکرارن اپنے خطبات میں بیان فرماتے ہیں، اور شاہ کو انہوں نے جو نام دیا ہوا تھا وہ طاغوت تھا، کہ یہ طاغوت ہے، چونکہ قرآنی اصطلاح ہے۔ اور ایسا ہی ہے، یوں نہیں کہ ایران کا شہنشاہ طاغوت ہے، ہر وہ حکمران، ہر وہ حاکم جو اللہ کے نظام سے ہٹ کر، جس کو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے حکومت بنانے کی، قرآن اس کو طاغوت کہتا ہے۔ وہ طاغوت ہے، وہ طغیان کر کے آیا ہے، اور امام اس کو کہتے تھے یہ طاغوت ہے۔